للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ عظیم المثال اجتماع شروع ہے۔ بہت سارے حضرات کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں۔ ابھی ہمارے ملک عزیز کے نامور نعت خواں حضرت مولانا عارفی صاحب مدد اللہم بھی تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ قائد جمعیت کے تشریف لانے پر ہم ان کی نظم سنیں گے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ مخدوم العلماء والصلحاء حضرت خاکوانی صاحب مدد اللہم کی دعا سے بھی آپ حضرات باریاب ہوں گے۔ رہے حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب تو وہ آپ کے ہیں، آپ ان کے ہیں، بیان ان کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دیں حضرت مولانا نور محمد صاحب ہزاروی کو کہ انہوں نے 1974 کی تحریک ختم نبوت کے حوالے سے خاصی چیزیں بیان کر دیں۔ کہاں پر میں نے حضرت مولانا نے بیان چھوڑا ہے وہاں سے آگے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج سے 49 سال پہلے 29 مئی 1974 جو کیس لڑنے والے حضرات تھے ان کے سرخیل ہمارے مخدوم العلماء مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھے۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب محب وطن قومی رہنما تھے۔ انہوں نے تحریک ختم نبوت 1974 کے خد و خال کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیت کا کیس پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر کے پارلیمنٹ سے اس کا فیصلہ کرایا جائے تاکہ پوری دنیا کو ہم مطمئن کر سکیں کہ ہم نے پارلیمانی اور جمہوری انداز میں اس کیس کو حل کیا۔ تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں اشارے کر رہا ہوں۔ چنانچہ گورنمنٹ کی طرف سے جناب بھٹو صاحب نے اپنے کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں پریس کانفرنس کے ذریعے ٹی وی پر اعلان کیا کہ ہم وفاقی بجٹ کے بعد قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی کے سپرد کریں گے۔ اس وقت قادیانی جماعت کا چیف گرو اور ان کا لاٹ پادری مرزا ناصر تھا۔ اس نے 4 درخواستیں لکھیں پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے وفاقی قانون کے منسٹر، میرے بھائیوں وزارت مذہبی امور اور پاکستان نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری کو۔ جناب بھٹو صاحب کے پاس جس وقت قادیانیوں کی درخواست پہنچی جس میں قادیانیوں نے لکھا تھا
کہ اگر آپ قادیانی مسئلہ قادیانی مسئلہ کو قومی اسمبلی میں پیش کر رہی ہے تو قادیانی جماعت نے کہا کہ ہمیں بھی قومی اسمبلی میں بلا کر ہمارے موقف کو سنا جائے۔ اگر آپ نے ہمیں سنے بغیر، ہم سے وضاحت لیے بغیر، ہمارا موقف معلوم کیے بغیر ہمارے متعلق کوئی فیصلہ دیا تو وہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ جناب بھٹو صاحب نے، ان کے خیال میں تھا کہ قادیانیوں کے بارے میں کہ وہ قومی اسمبلی میں آ کر اپنا موقف پیش کریں، نامعلوم کہ ہمارے پاکستان کی دینی قیادت اس کو قبول کرے گی یا نہیں۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے فوری اور ہنگامی طور پر اپوزیشن اور گورنمنٹ کی میٹنگ بلائی۔ اپوزیشن سے مراد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد۔ گورنمنٹ کی طرف سے خود جناب بھٹو صاحب، مولانا کوثر نیازی، عبدالحفیظ پیر زادہ جو ان دنوں وفاقی منسٹر تھے، لا کے میرے بھائیوں مذاکرات شروع ہوئے۔ جناب بھٹو صاحب نے اپنے میز کی دراز سے قادیانی جماعت کی اپلیکیشن نکالی، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے سامنے رکھی۔ حضرت مفتی صاحب درمیان میں بیٹھے تھے، دائیں نورانی میاں، بائیں پروفیسر صاحب۔ حضرت مفتی صاحب نے درخواست درمیان میں رکھی، انہوں نے بھی دیکھی، انہوں نے بھی، مفتی صاحب نے بھی پڑھی۔ درخواست طے کر کے حضرت مفتی صاحب نے قبلہ جناب بھٹو صاحب کے سپرد کی۔ بھٹو صاحب بڑی بے تابی کے ساتھ اور شتابی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ نامعلوم حضرت مفتی صاحب اس کے متعلق کیا جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، میز کی دراز میں وہ درخواست رکھتے ہی بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں، قادیانیوں کی اس درخواست کی بابت آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود زیر لب مسکرائے اور بھٹو صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، بھٹو صاحب ہم تو قادیانیوں کو ملک کے کونوں خدروں میں، چوکوں چوراہوں میں، شہروں دیہاتوں میں، بازاروں میں تلاش کر رہے تھے، یہ ظالم آپ کی میز کی دراز میں چھپے ہوئے ہمیں مل گئے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانی جماعت کو قومی اسمبلی میں بلائیں، دنیا دیکھے گی کہ قومی اسمبلی میں ہم کس طرح محمد عربی کی ختم نبوت کی وکالت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آج کی مجلس میں 49 سال کے بعد اگلا سال انشاءاللہ اس فیصلے کی گولڈن جوبلی کا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک
پورے ملک میں آپ کو رحمت عالم کی ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوتی نظر آئیں گی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آج مجلس تحفظ ختم نبوت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک ہفتے میں کوئٹہ، کراچی، لاہور اور کل پشاور، ایک ہفتے میں ملک کے چاروں صوبائی دارالحکومت میں ہم نے ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اور آپ دوست یہ سن کر یقیناً خوشی محسوس فرمائیں گے کہ جس اجتماع میں ہم جا رہے ہیں وہ پہلے سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ 14 ستمبر کو راولپنڈی لیاقت باغ میں ختم نبوت کی کانفرنس ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ چنانچہ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو بلایا گیا۔ سوال پیدا ہوا کہ قادیانی یا ہمارے اٹارنی جنرل وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں، ایک آدمی اگر اسمبلی کا ممبر نہیں تو وہ اسمبلی کے پلیٹ فارم کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ چنانچہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے باہمی طور پر فیصلہ کیا کہ پوری قومی اسمبلی کے تمام تر ممبران پر مشتمل پورے ہاؤس کو ہم ایک کمیٹی میں تبدیل کرتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کے جو سپیکر ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اٹارنی جنرل قادیانی جماعت کے سامنے اسمبلی کے ارکان کے سوالات رکھے گا اور قادیانی جماعت کا چیف گرو وہ اپنے عقائد کی وضاحت دے گا۔ مجموعی طور پر 2.5-3 اگست کے مہینے میں یہ شروع ہوا۔ میرے بھائیوں، میں ابتدائی دنوں میں غالباً 5 اگست کو مرزا ناصر کا بیان شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 7 ستمبر تک یہ کارروائی چلتی رہی۔ اس درمیان میں چھٹیاں بھی ہوئیں، ایک دن میں 4 اجلاس بھی ہوئے، 2، 3، 1 بھی۔ مجموعی طور پر 96 گھنٹے قومی اسمبلی نے قادیانی ایشو پر گفتگو کی۔ میرے بھائیوں، کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ کیا حق ہے کسی کو قومی اسمبلی کا کسی اسمبلی کو فیصلہ کرنے کا؟ میرے بھائیوں، ہم نے قادیانیوں کو کہا آج آپ کے سامنے اپنی قیادت کی موجودگی میں بھی اس کا اعلان کرتا ہوں کہ قادیانی جماعت خود ٹھنڈے دل کے ساتھ اگر ان میں کھوپڑی نام کی کوئی چیز ہے، غور کریں وہ اس مسکین کی درخواست پر کہ اگر قومی اسمبلی کو قادیانیوں کے ایک کفر اسلام کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں تھا تو یہ سوال ہم سے کیوں کرتے ہو؟
تمہیں یہ مرزا ناصر سے پوچھنا چاہیے کہ خود اس نے درخواست دے کر وہ قومی اسمبلی کی کارروائی کا حصہ کیوں بنا تھا؟ کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ آج میں اپنے ان بزرگوں کے پاؤں میں بیٹھ کر علل اعلان ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے گزارش کرتا ہوں، جناب زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی جب حکومت تھی، ہائی کورٹ میں کیس دائر ہوا کہ کسی بڑی سے بڑی خفیہ کارروائی کو حساس سیکرٹ طور کے طور پر 30 سال سے زیادہ خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ قادیانی فیصلے کو 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ اسمبلی کی کارروائی چھپ کر آنی چاہیے۔ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، گورنمنٹ نے کیا، جس نے درخواست دی تھی اس کی ایک کاپی اس کو دی گئی، اس نے نیٹ پہ ڈالی، ایک ایک حرف ہم نے اس سے لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں خلق خدا کو ان کی دسترس میں دے دیا، انہوں نے پڑھا۔ قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ ہم نے اسے کتابی شکل میں بھی شائع کر کے پورے ملک کے اندر تقسیم کیا، اور قادیانیوں کے منہ پہ ماری ہم نے وہ قومی اسمبلی کہ تمہارے اس قرض کی ادائیگی سے بھی ہم فارغ ہوئے، یہ ہے تمہاری نانی، لے جاؤ اپنے گھر، کیوں ادھر ادھر پھر رہی ہے؟ اور آج قادیانیوں کی پوزیشن یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا کارروائی کا نام لینے پر انہی ندامت کا پسینہ ان پر طاری ہوتا ہے، اور آج وہ قادیانی اس قومی اسمبلی کی کارروائی سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح کوا غلیل سے بھاگتا ہے، یا آوارہ کتے کمیٹی کے کچلے سے بھاگا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں علل اعلان آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج 6 ستمبر ہے، آج سے 49 سال پہلے اسی وقت تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کی صدارت میں جلسہ تھا۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور، مولانا قاری محمد اجمل خان، نواب زادہ نصر اللہ، آغا شورش کاشمیری، مولانا تاج محمود، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی، علامہ احسان الہی ظہیر۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ جناب سید مظفر علی شمسی پورے مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت وہاں پر موجود تھی۔ حضرت ادھر تعلیم القرآن راجہ بازار میں انسانوں کے سروں کا ٹاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور ادھر دیوان اقتدار میں جناب بھٹو صاحب، حضرت مفتی صاحب، ان کے رفقا کی میٹنگ۔ میرے بھائیوں، بھٹو صاحب نے کہا کہ 6 قراردادیں پیش ہوئی ہیں، 6 قراردادیں قادیانیت کو اقلیت قرار دینے کی بابت، اور ظاہر ہے کہ کسی ایشو پر
سانی صاحب میرے مزاج میں نہیں جانتے، یہ مولانا تے بات یاد نہیں، بیٹھ جا تو اچھا یہ کوئی نمی خبر نہیں ہے آپ کی اطلاع کے لیے. اچھا تو اور کی حال کوئی آ جاوے میں اپنے جڑا تندور تایا ہے میں اپنی تھپ کے چھوڑ دیا اگے تہاڈی مرضی. تاج و تخت ختم نبوت. بس کرو بھائی عزیز بس کرو، ایسے نہیں بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت نہیں بھائی، ایسے نہیں. جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے پورے شہر کے در و دیوار کو اپنے ایمان کا گواہ بناؤ، زور سے کہو تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب مدظلہم نے ابھی تازہ اطلاع دی کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن مدظلہم ہم سب کے مخدوم اور اس کانفرنس کے مہمان خصوصی کو تھوڑی دیر تک آپ حضرات کے سامنے تشریف لایا چاہتے ہیں. اوے میاں لوگو، اوے شریفو، بھیڑے رون نالوں چپ چنگی، جے نعرہ مارن دا ول نہیں آندا تے کیوں ٹاٹا کر دے ہو؟ نعرہ میں لوانا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن. اس احمق صوفی کو بٹھا دو، بیٹھ جائے گوگلو. میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، ادھر دیکھو شاید مولانا آ تو نہیں گئے، ادھر کیا دیکھتے ہو؟ ابھی نہیں آئے، آرام سے بیٹھے. میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اپوزیشن کی طرف سے ایک قرارداد نورانی میاں نے پیش کی تھی، ایک اس پر سب سے پہلے دستخط مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے تھے، ایک قرارداد جمعیت علماء پاکستان کے حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب جو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے خلیفہ تھے، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی. تیسری قرارداد مجاہد اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے، ایک قرارداد گورنمنٹ کی طرف سے عبدالحفیظ پیرزادہ نے، ایک ملک جعفر صاحب ہوتے تھے کسی زمانہ میں قادیانی، اللہ نے انہیں ایمان اسلام کی توفیق دی، اس نے قادیانت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا، قومی اسمبلی کا ممبر بنا، بھٹو صاحب نے ٹکٹ دی، وہ پھر وہ وفاقی وزیر بھی بنا. ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی اور چھٹی قرارداد پیش کی تھی جناب شوکت صاحب نے. یہ قائد اعظم مرحوم کے ساتھی تھے اور اٹک کے رہنے والے. جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے کہا حضرت 6 قراردادیں ہیں 6، اور ظاہر ہے کہ ایک ایشو پر 6 قراردادیں منظور نہیں ہوں گی، ایک قرارداد منظور ہوگی. اچھا یہ ہے کہ ہم یہ 6 کی 6 قراردادیں واپس لے لیں. اگر ان میں سے ایک قرارداد منظور ہوئی اور 5 مسترد کر دیں، قراردادوں کے محرکین احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں. 2-2.5 مہینے قادیانی ایشو پر اسمبلی میں بحث چلتی رہی، پوری دنیا میں مثبت ہمارا ویو گیا. آخری دن اگر اختلاف کا شکار ہو گئے تو یہ ہمارے متعلق کوئی اچھا تاثر نہیں ہوگا.
حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب میں بھی زمینی حقائق کو مانتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ ایک ایشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب کی تجویز پر نئے سرے سے بیٹھ کر ایک نئی قرارداد مرتب کی گئی، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب ان کے رفقا نے اتنی مضبوطی کے ساتھ اسلام کا کیس لڑا، محمد عربی کی عزت و ناموس کا جو وہ چاہتے تھے اللہ نے قرارداد میں وہی منظور کرا دیا۔ پوری گورنمنٹ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ میرے بھائیوں، بھٹو صاحب نے مفتی صاحب سے درخواست کی کہ کل جب تک قرارداد منظور نہیں ہو جاتی آپ سب مجھے حلف دیں کہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کریں گے کہ کیا فیصلہ ہوا۔ میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ ہم بھی اظہار نہیں کریں گے۔ نامعلوم باہر کی کون کون سی طاقتیں کیا کیا ہم پر دباؤ ڈالیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات طے ہو گئی، میں نہیں جا رہا تفصیلات میں۔ اگلے دن عصر کے قریب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ جناب صاحبزادہ فاروق علی خان نے صدارت سنبھالی، تلاوت ہوئی، نظم ہوئی، ترجمہ ہوا۔ سپیکر صاحب نے رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس ہوئیں۔ 7ویں قرارداد کے لیے نہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے بلکہ پورے ہاؤس کی طرف سے، تاکہ کریڈٹ کا بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو، پیرزادہ صاحب نے اسمبلی کے ممبران کی طرف سے قرارداد پیش کی۔ پہلی، دوسری، تیسری خواندگی مکمل ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب سے عرض کیا گیا کہ آپ اپوزیشن کی طرف سے اس کی تائید کر دیں۔ حضرت مفتی صاحب اپنا کام رات کر چکے تھے، انہوں نے آج تقریر کیا کرنا تھی، کھڑے ہوئے 2 منٹ میں 2 جملے کہے بیٹھ گئے۔ اب جناب سپیکر صاحب نے اسمبلی کے ممبران کو کہا اللہ کی کروڑ رحمتیں بھٹو صاحب پر، تمام ڈی سی اوز کے ذریعے ملک بھر کے اسمبلی کے ممبران کو پابند کیا گیا، ان کی حاضری کو یقینی بنایا گیا، پورا ہاؤس فل تھا۔ اب جناب فاروق علی خان صاحب نے درخواست کی کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں ممبران وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ، مسلم ممبران، غیر مسلم ممبران، تمام تر کی نمائندگی وہاں پر موجود تھی۔ جناب سپیکر نے اعلان کیا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ممبران ہاتھ کھڑے کریں۔ خیال تھا کہ یہ ہاتھ کھڑا کریں گے، جو تائید میں ہیں ان کی شمار ہو جائے گی، پھر جو کہیں گے کہ قرارداد کے حق میں نہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، ان کی شمار کر کے نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اسلامیہ نے لاہور، میں اپنے قائدین کی موجودگی میں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ نام آیا نا حضور کا، پوری اسمبلی کے مسلم، غیر مسلم، سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، سبھی مسلمان نمائندوں کے، میرے بھائیوں، حضور کے احترام میں امت دعوت اور اجابت کے تمام تر ممبروں کے
حضور کے احترام میں ان کی گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ آج تک قادیانی اس کو نہ چیلنج کر سکے اور انشاءاللہ نہ کر سکیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک منبر ایسے نہیں تھا، سبحان اللہ تو کہو، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، ایک منبر ایسے نہیں تھا جو غیر حاضر ہو، ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہو۔ میرے بھائیوں، اس طرح متفقہ طور پر وہ قرارداد منظور ہوئی۔ وہ دور تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو کا۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، معراج خالد صاحب بھی آئے۔ میرے بھائیوں، محترمہ بھی آئی، محترم بھی آئے، بار بار آتے رہے، ان کی باریاں بدلتی رہیں۔ آگے چل کر جتوئی صاحب بھی آئے، جمالی صاحب بھی آئے، معین قریشی صاحب بھی آئے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کر، وقار الملک تھے ایک ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ریٹائر جج، وہ بھی آئے۔ میرے بھائیوں، کل کی بات ہے، پرویز مشرف بھی آئے، ان کے بعد محترمہ بھی آئے، خاقان عباسی صاحب بھی آئے، ان کے بعد ایک صاحب اور بھی آئے۔ ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں، ایک صاحب ابھی گئے ہیں، اور ابھی تھوڑے دن ہوئے کہ ایک صاحب اور آئے ہیں۔ آگے کون آئے گا؟ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، کون آئے گا یہ تو مولانا امجد خان بتائیں جو اس عنوان پر کام کرتے ہیں۔ لیکن میری درخواست سنو، اس 49 سال میں، نصف صدی میں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے قدموں پہ قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اپنی زبانوں سے ان کے تلووں کو نہ چاٹا ہو، ایک ایک سے منت کرتے رہے کہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے اس ترمیم کو حذف کر دیا جائے یا بے اثر۔ ہاں، برسر اقتدار وہ بھی آئے جنہوں نے قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا۔ اللہ، اور لاہور والوں، تم سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ قادیانی تمہارے بھائی تھے تو مرزا قادیانی تمہارا کیا لگتا تھا؟ کل کی بات ہے، آپ کے اسی لاہور کے منبر جناب سعد رفیق صاحب پی آئی اے کے وہ منسٹر تھے، قادیانیوں کو شیزان کمپنی کے ٹھیکے کو منظور کیا، درخواستیں کر کر کے ہمارے دانت گھس گئے، آج تک اس بندہ خدا کو شرم نہیں آئی۔ جاتے جاتے کس طرح قادیانیوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی، میرا دل زخمی ہے۔ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، میں آپ سے کیا عرض کروں، لیکن اس کے سبحان اللہ تو کہو، اور بلند آواز سے، اس کریم کے کرم کو دیکھو۔ ہمارے حکمران یہ مردود
لیکن اس کے باوجود 50 سال کی لڑائی میں روئے زمین سبحان اللہ اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے لوگوں اب خداوند کریم سامنے سے تو آنے رہے، وہ اپنی قدرت کا یوں اظہار کرتے ہیں، ہزار فی قلوبہم مرض، ہزار ان کی دلی بیماریوں کے باوجود، قادیانیوں سے متعلق نرم گوشہ رکھنے کے باوجود، روئے زمین کے کفر نے ان حکمرانوں پہ زور ڈالا، دباؤ ڈالا، لیکن آج تک اللہ کے فضل سے قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، اس کی زیر زبر میں بھی آج تک کوئی ماں کا لال تبدیلی نہیں کر سکا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت۔ قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کوئی ماں کا لال، بدھو لال، مٹھن لال، لال نہ لال، بدماش کہیں کے، تم کرو محمد عربی کے دشمنوں کی وفاداری، ہم کریں تمہارے ساتھ رعایت، مل کے کہو یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے تو نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، آخری وقت میں انہوں نے پھر قادیانیت کو سہارا دینے جاتے جاتے بندگان خدا جاتے جاتے اس شہباز شریف نے وہ جو سیر رحمت للعالمین کمیٹی ہے اس کا چیئرمین خورشید احمد ندیم کو، جو غامدی کا مرید ہے، اور غامدی وہ ملعون ہے جو قادیانیوں کے متعلق کہتا ہے کہ ان کو کافر نہ کہو۔ سنو، کل بھی مسئلہ یہ تھا، آج بھی مسئلہ یہ ہے، قادیانی کون ہے؟ کافر۔ زور سے بولو، آج نہ بولے تو کب بولو؟ زور سے بولو، قادیانی کون ہے؟ جو ان کو کافر نہ کہے وہ کون؟ کافر۔ غامدی نہیں، چاہے غامدی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، جاتے جاتے اس کو سیرت کمیٹی کا چیئرمین بنایا، 9 لاکھ روپیہ اس کی ماہانہ تنخواہ مقرر کی۔ کوئی اپنے باپ کے خزانے کے ساتھ بھی اس طرح ظلم نہیں کرتا جس طرح تم غریب ملک کے خزانے کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ تم محب وطن ہو۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آج تک سبحان اللہ تو کہو، کوئی ماں کا لال اس میں تبدیلی نہیں کر سکا۔ میں آج اس اجلاس میں مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی روح کو گواہ بنا کر ان کے جانشین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدد ذلہم کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا۔ مولانا افضل خان نے بھی اٹھایا ہے۔ میرے بھائیوں، اے سنو، اگر کوئی ماں کا لال یہ کوشش کرے گا
کہ اس قانون کو ختم کر دے، رب محمد کی قسم اسے ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ بے شک۔ قانون ختم نہیں ہوگا۔ زور سے کہو گا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر ہے کسی کو شوق، میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود، سوار بھی موجود، شاہ سوار بھی موجود، تم اپنی طاقت کے بل بوتے آؤ، ہم محمد عربی کی غلامی کا نعرہ بلند کر کے آئیں گے۔ دنیا دیکھے گی کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے ختم نبوت کی سنت کو دہرایا تھا، ہم پاکستان میں پھر اس سنت کے دہرانے کا اعلان کریں گے۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائیوں، مولانا اعجاز مصطفیٰ کہنے بس واقع دعوانا الحمدللہ۔ میں سمجھ گیا حضرت